السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں گے کہ انکل یاقوت نے پارس کا ایک پارٹ تو سنا دیا، دوسرا کیوں نہیں سنایا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ دوسرا حصہ چونکہ اس میں بے انتہا سبق ہے، بہت سی سوچ سمجھ کی بات ہے، عقل کے ناخون لینے کی بات ہے، نہ صرف تمہارے لیے، میرے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام دوستوں کے لیے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے بزرگوں، بڑوں، چھوٹوں، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزراء حضرات، ایم پی اے، ایم این ایز جو نئے الیکشن میں ابھی جا رہے ہیں، بھئی یہ سب پارس ہی تو تلاش کر رہے ہیں۔ بھئی پارس کی تلاش ہے ان سب کو، کہ ایسا پارس مل جائے ان کو کہ جس سے یہ رگڑ کر سونا بنا دیں لوہے کو، اور پھر مزے کریں، عیش کریں، مگر زندگی نہیں لائے، ہزاروں برس کی، لاکھوں برس کی زندگی نہیں لائے، زندگی بہت تھوڑی، کسی کی تو گزر ہی چکی ہے، کسی کی گزرنے والی ہے، کوئی کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو چکا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ڈاکٹر پھر بچا لیں گے مزید 50 سال کے۔ بھائی اسٹنٹ پڑتا ہے تو 4 5 سال، 6 سال، 10 سال چل جاتا ہے، بائی پاس ہوتا ہے تو 20 سال چل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، مزے نہیں کر پاؤ گے، ساری دولت، سارا پارس یہیں رہ جائے گا، ایک ہی کام آئے گا۔ تو اب اس کہانی کے بقیہ حصوں کو سن کر اپنا سبق یاد رکھنا بھائی، بھولنا نہیں، آگے کی سنو جلدی جلدی سے، اور آپ کو بھی ہو رہی ہوگی جلدی۔ تو بھائی یہ ہوا کہ اس مسجد میں جو وہ بچہ تھا نیک، اس بچے کو دیکھا، غور کیا اس شخص نے کہ بھائی یہ بچہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، سب کے کام کرتا ہے اور بہت نیکی کما رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بہت ہی ذکر کرنے والا بچہ ہے اللہ کا۔ اس نے کہا کہ یہی وہ بچہ ہے آئیڈیل جس کی مجھے تلاش تھی، اس کو میں پارس دے دوں تاکہ یہ مزے کرے زندگی میں اور مجھے اطمینان ہو جائے، میں اطمینان سے مر جاؤں کہ میں نے اگر کوئی چیز تلاش کی تھی زندگی میں اپنے لیے، وہ میرے تو کام آ نہ سکی، لیکن کسی ایسے ایک نیک بچے کے کام آ جائے گی اور وہ اپنی زندگی کو بہت ہی عیش سے گزارے گا، خوشیوں سے گزارے گا، اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس کا خیال تھا، مگر دیکھو دوستو، خیال اس کا ٹھیک تھا یا غلط تھا، یہ دیکھنا آج ہم کو، اور اس سے سبق حاصل کرنا۔ تو انکل یاقوت نے جو آپ کو آخری بات بتانا ہے اس پر دھیان دینا ہے بھائی۔ دیکھو دھیان نہیں دیا نا، فکر نہیں کی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی طرح وقت گزر جائے گا جیسے اس بچے کا گزرا تھا، افسوس ہوگا بعد میں۔ تو ایک رات عشاء کی نماز جب اس بچے نے پڑھ لی اور اس شخص نے بھی پڑھ لی جس پارس تلاش کر کے لایا تھا، بہت حفاظت سے اس نے پارس رکھا ہوا تھا، اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا، میاں محمد اکبر، بیٹا مجھے آپ بہت اچھے لگے، آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، آپ بہت نیک ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور آپ ماشاءاللہ تمام نمازیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہ، میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی، جس سے زندگی سدھر جائے، آپ کی غربت دور ہو جائے، آپ دولت مند ہو جائیں، آپ خوب عیش کریں، اس دنیا میں مزے کریں، میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو چنا ہے۔ اس نے کہا، انکل آپ نے میرے لیے اتنا اچھا سوچا، آپ بتائیں کیا بات ہے؟
اس بچے نے پوچھا، وہ بہت مدبر، بہت ہی مدبر قسم کا بچہ تھا، بہت سنجیدہ بچہ تھا، بہت ذہین اور سنجیدہ بچہ تھا۔ مسافر نے کہا، کنویں کے کنارے پر وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے جیسے وضو کا پانی بھرتے تھے۔ اس بچے سے کہا کہ اپنی پوری کہانی اس کو سنائی، اور سنا کر کہا کہ آخر کار میں پارس پتھر حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس نے وہ پارس کو نکالا، اور نکال کر اس بچے کو کہا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے میں چاہتا ہوں، آپ اس کو رکھیں اور آپ اس سے زندگی کے مزے لوٹیں اور مزے کریں۔ اس بچے نے بڑی حیرت سے ان صاحب کی طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے ان سے کہا کہ افسوس کہ میرے بزرگ، آپ نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، آپ کو کچھ نہ دنیا میسر ہوئی نہ دین میسر ہوا، آپ نے نہ نمازیں پڑھیں، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ آپ نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی، نہ آپ نے مسجد میں کسی نمازی کا لوٹا بھرا۔ انکل، میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس کو سن کر آپ بہت پریشان ہوں گے، لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ بقایا زندگی کو اللہ کے سامنے جھک کر کامیابی کی طرف لے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت الفردوس میں اس سے کئی قیمتی پارس ملیں گے۔ انشاءاللہ میری امید اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس نے وہ پارس لکھا اور کہا، دیکھیں انکل، مجھے آج اللہ کو یاد کرتے اور نمازیں پڑھتے اور اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 3-4 برس گزرے ہیں۔ ان 3-4 برس میں انکل، اللہ نے مجھ کو ایسی نظر عطا فرما دی کہ میں آج حیران ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے، اس نے اس کنویں کے کنارے پر اس کی جو من تھی، جو کنارہ تھا، اس پر پیر مارا اور پیر مار کے کہا کہ انکل ذرا نیچے کنویں میں جھانک کر دیکھیں۔ جب اس شخص نے کنویں میں نیچے جھانکا تو اس کو اس کنویں کے اندر پارس پتھروں کا ایک انبار نظر آیا، سارے پارس پتھر پڑے تھے اندر۔ اس نے کہا، انکل، چند دنوں کی اللہ کی یاد نے اور اس کے ذکر نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ورد نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ورد میں، اس کی وحدانیت کو جاننے اور پہچاننے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھ کو وہ نظر عطا فرمائی کہ آج میں پیر مارتا ہوں، اور نظر میری اتنی اللہ نے مضبوط کی، اتنی دور کی نظر کر دی کہ مجھے آج اس کنویں میں یہ پارس پتھر نظر آتے ہیں۔ اگر میں چاہتا تو یہ پارس پتھر لے جا کر استعمال کرتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ بے قیمتی پارس پتھر ہیں۔ اللہ کی یاد ان کے سامنے کوئی چیز نہیں، اللہ کا معاملہ کچھ نہیں کے سوا کہ اللہ کو میں ایک جانوں، اس سے پیار کروں اور اس کی مخلوق کی خدمت کروں، اس سے بڑا کوئی پارس پتھر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس نے وہ پارس پتھر ہاتھ میں لے کر وہیں سے کنویں میں ڈال دیا، کہا، ان کا یہی مقام ہے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بڑے، آپ سے درخواست ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ اللہ اللہ کریں، اللہ کو یاد کریں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ انسانیت کی خدمت ہی پارس پتھر ہے۔ دولت بنانا، محلات بنانا، انبار لگانا، کاغذ کے نوٹوں کے ڈھیر لگانا، میرے دوستو، وزیر اعظماء، وزراء، دولت مند حضرات، کیپٹلسٹ، سرمایہ دار، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میرا کوئی اس معاملے میں ان سے اختلاف نہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، انسان ہوں، ان سے درخواست ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اس کو وحدہ لا شریک جانیں اور انسانیت کی خدمت کریں، اس سے بڑا پارس پتھر اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھو، پھر کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے،
پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن لیا سب نے، میں نے بھی سن لیا۔ آگے بڑھانا تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں۔ میرا کام یہاں ختم ہوا، اب تمہارا شروع ہوا۔